بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے نزول مسیح علیہ السلام کی احادیث متواترہ۔ دراصل یہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ انتخاب احادیث حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، تالیف مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب، ترجمہ و تشریح حضرت علامہ محمد رفیع عثمانی صاحب، استاذ حدیث دارالعلوم کراچی۔ صفحہ نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مترجم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اگلے صفحات میں ان احادیث متواترہ اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانے میں نزول اور دوسری علامات قیامت کے متعلق ہیں، جن کو والد ماجد حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے شیخ امام عصر حجت الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کی ہدایت کے مطابق بنام التصریح بما تواتر فی نزول المسیح جمع فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی، دوسری مرتبہ علامہ عصر عبد الفتاح ابو غدا حلبی شامی تلمیذ علامہ کوثری مصری نے تحقیق و تنقیح اور حواشی کے ساتھ اس کو بیروت سے شائع کیا۔ یہ کتاب عربی زبان میں تھی۔ حضرت والد ماجد نے اس کا اردو ترجمہ لکھنے کے لیے مجھ ناکارہ کو مامور فرمایا۔ تعمیل حکم کے لیے اپنی ناچیز کوشش ان صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں چند امور کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، اصل کتاب 101 حدیثوں پر مشتمل تھی، جن میں سے ابتدائی 40 احادیث تو ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق سب کے سب قوی سند سے ثابت، بعض صحیح اور بعض حسن ہیں۔ ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، اور حدیث 41 تا 101 جن کتب حدیث سے لی گئی ہیں ان کے مؤلفین نے ان کے صحیح یا حسن وغیرہ ہونے کی تصریح نہیں کی، بلکہ سکوت فرمایا ہے، اور مؤلف کو بھی ان احادیث کی کما حقہ چھان بین کا موقع نہیں ملا، اسی لیے ان احادیث کو مستقل عنوان کے ذریعے ممتاز کر دیا گیا تھا تاکہ دوسرے علماء کرام ان کی تحقیق فرما سکیں۔ نمبر 2، جب شیخ عبد الفتاح ابو غدا دامت برکاتہم نے کتاب کا دوسرا ایڈیشن حلب یعنی شام سے شائع فرمایا تو دیگر تحقیقات کے ساتھ انہوں نے احادیث مرفوعہ کی حد تک یہ فریضہ بھی نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا، یعنی احادیث مرفوعہ کی سندوں کے بارے میں محدثین کی ناقدانہ آراء کتاب کے حاشیہ میں جمع فرما دی، اور نہایت کاوش سے یہ نشاندہی کی کہ ان میں 3 احادیث یعنی حدیث نمبر 48، 50 اور 71 ضعیف، اور 4 یعنی حدیث نمبر 42، 43، 49 اور 60 موضوع ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل احقر نے حدیث نمبر 41 سے ذرا پہلے اپنے حاشیہ میں بیان کی ہے، اسے ضرور ملاحظہ فرمایا جائے۔ نمبر 3، شیخ عبد الفتاح ابو غدا دامت برکاتہم کو اپنی تحقیق کے دوران نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید 20 حدیثیں مختلف کتابوں سے دستیاب ہوئیں، جو انہوں نے حلبی ایڈیشن میں تتمہ و استدراک کے عنوان سے اضافہ فرما دی، مگر احقر نے ان میں سے صرف 15 حدیثیں اپنے ترجمہ میں لی ہیں جو بعنوان تتمہ آخر کتاب میں آئیں گی، باقی 5 حدیثیں ترجمہ میں نہیں لی گئیں، جس کی وجہ وہیں بیان ہوگی۔ اس طرح اب جو مجموعہ احادیث آپ کے سامنے ہے کل 116 احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس میں جو 3 ضعیف اور 4 موضوع حدیثیں آئی ہیں ان کی نشاندہی ہر مناسب مقام پر کر دی گئی ہے، باقی 109 حدیثوں نے جو نزول عیسیٰ کے بارے میں قطعی طور پر متواتر ہیں، اس اجماعی عقیدے کو ہر قسم کی تحریف و تعویل سے ہمیشہ کے لیے مامون و محفوظ کر دیا ہے۔ اس کتاب کا اصل موضوع اگرچہ نزول عیسیٰ ہے،
لیکن یہ احادیث دیگر علامات قیامت کی بھی بیشتر تفصیلات پر مشتمل ہیں، جن کا مطالعہ انشاءاللہ قلب کو نور ایمان اور خوف آخرت سے معمور کرے گا۔ اس کتاب کے حصہ سوم میں احقر نے ان تمام علامات قیامت کو تفصیل سے ایک خاص انداز میں مرتب کر دیا ہے۔ نمبر 4، حضرت والد ماجد مدظ اللہ نے طبع اول میں طویل احادیث کے صرف ان حصوں کو لیا تھا جو موضوع کتاب کے لیے ناگزیر تھے، باقی اجزاء بخوف طوالت حذف فرما دیے تھے۔ پھر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ دامت برکاتہم نے طبع دوم میں احادیث کے متروک حصے بھی شامل فرما دیے۔ اس طرح کتاب کی افادیت کے ساتھ ضخامت بھی دو چند ہو گئی۔ احقر نے ترجمہ میں بین راستہ اختیار کیا ہے کہ طبع اول کو تو بے عین ہی لے لیا اور طبع دوم کے اضافات میں سے صرف وہ حصے لیے ہیں جو موضوع کتاب کے لیے مفید نظر آئے۔ نمبر 5، ترجمہ صرف احادیث کا کیا گیا ہے۔ اصل کتاب میں حضرت والد ماجد کا بصیرت افروز مقدمہ اور متن کتاب میں کہیں محدثانہ اصطلاحات اور تبصرے بھی آئے ہیں جو علماء کرام ہی کے لیے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ نمبر 6، طبع دوم کی حاشیہ میں شیخ ابو غدہ دامت برکاتہم نے احادیث کی تخریج بھی کی ہے اور تمام حوالے بقید صفحات نہایت تفصیل سے دیے ہیں، مگر احقر نے ترجمہ میں صرف وہ حوالے ذکر کیے ہیں جو طبع دوم کے متن میں درج ہیں، ورنہ کتاب کا حجم بہت بڑھ جاتا۔ نمبر 7، معاملہ چونکہ حدیث کا ہے اس لیے ترجمہ کو الفاظ کا پابند رکھنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ ربط، توضیح یا محاورے کی مطابقت کے لیے ناگزیر اضافے قوسین میں کیے گئے ہیں تاکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہ ہو جو آپ نے اس حدیث میں صراحتاً نہیں فرمائی۔ پھر قوسین کے اضافے میں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت احتیاط سے کیے گئے ہیں۔ جہاں تشریح کے لیے تفصیل ضروری تھی وہ بقدر ضرورت حواشی میں دی گئی ہے۔ الفاظ کی ایسی پابندی کے ساتھ سلیس، عام فہم اور بامحاورہ ترجمہ کا کام جتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں، تاہم خامیوں کی اصلاح یا ان سے درگزر کی امید رکھتے ہوئے یہ ناچیز کوشش پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 44۔ نمبر 7، ناچیز نے اپنے حواشی میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی گراں بہا تحقیقات سے جگہ جگہ استفادہ کیا ہے۔ ایسے مقامات پر حوالہ کے لیے لفظ حاشیہ لکھ دیا ہے، اس سے شیخ ابو غدہ کا عربی حاشیہ مراد ہے، اور جہاں دوسری کتابوں سے مدد لی ہے ان کا پورا حوالہ وہیں درج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کوشش کو شرف قبول بخشے اور ناظرین کے لیے مفید بنائے، آمین۔ بندہ محمد رفیع عثمانی، خادم دارالافتاء و مدارس دارالعلوم کراچی، ربیع الاول 1392 ہجری۔ صفحہ نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مرفوعہ جنہیں محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 1، سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حاشیہ پوائنٹ نمبر 1، تاکہ نصارہ کی ترویج ہو جائے جو خنزیر حلال سمجھ کر کھاتے ہیں۔ نمبر 2، کیونکہ قتل دجال کے بعد جو کفار مقابلے پر آئیں گے ختم کر دیے جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ دنیا میں صرف دین اسلام اور مسلمان باقی رہ جائیں گے، لہٰذا قتال و جہاد کی ضرورت ہی نہ رہے گی، جیسا کہ اگلی احادیث میں صراحت آ رہی ہے۔ نمبر 3،
کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی بلکہ آئندہ زمانے میں آنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ موت دنیا میں نزول کے بعد ہی آئے گی، اس لیے کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی ہم نے تم سب انسانوں کو اسی زمین سے بواسطہ آدم علیہ السلام پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو موت کے بعد لوٹائیں گے، اور حشر کے وقت اسی سے پھر دوبارہ ہم تم کو نکال لیں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نزول عیسیٰ کی دلیل قرآن حکیم میں دیکھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی اس زمانہ کے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ان کی موت سے پہلے کر دیں گے کہ بے شک آپ زندہ ہیں، مرے نہ تھے، اور آپ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا تھا، یعنی نصارہ، اور جنہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، یعنی یہود۔ اور مسلم کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں باہمی عداوت اور کینہ و حسد ختم ہو جائے گا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ و مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام تم امت محمدیہ ہی میں سے ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیں نماز پڑھائیں۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ مسلم و احمد۔ حاشیہ نمبر 1، یہ آیت کی ایک تفسیر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اسی تفسیر کی روح سے حدیث نمبر 4، 76، 77 اور 78 میں بھی اس آیت کو نزول عیسیٰ کی دلیل قرار دیا گیا، مگر اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی منقول ہے جو حدیث نمبر 79 اور 80 میں آگے آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسری احادیث مثلا حدیث نمبر 104، 105، 107، 110 تا 112 اور 115 میں صراحت ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت نماز فجر کی امامت کریں گے، مگر بعد کی نمازوں میں امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے۔ یہ بات حدیث نمبر 4 سے بھی واضح ہو جائے گی۔ نیز حدیث نمبر 115 میں اس کی پوری صراحت موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن مریم فج الروحا کے مقام پر حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا تلبیہ ضرور پڑھیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹائیں گے، نمازوں کی امامت کریں گے، اور لوگوں کو اتنا مال دیں گے کہ لیا نہ جائے گا، خراج لینا بند کر دیں گے، اور روحا کے مقام پر بھی قیام کریں گے، اور یہیں سے حج یا عمرہ یا دونوں کام کریں گے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
حضرت حنظلہ جنہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر روایت کی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کی تصدیق کر دیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب تفسیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودہ ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے کہی ہے۔ یہ حدیث حاکم نے بھی روایت کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ ابن مریم حاکم عادل اور امام منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور حج یا عمرے کو جاتے ہوئے مقام فج سے گزریں گے، اور میری یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر بھی ضرور آئیں گے، حتیٰ کہ مجھے سلام کریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا۔ حاشیہ پوائنٹ نمبر 1، مدینہ طیبہ اور بدر کے درمیان ایک مقام جو مدینہ طیبہ سے 6 میل پر واقع ہے، اسے صرف فج اور صرف الروحہ بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، حدیث 2 اور 3 میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت نماز کی امامت امام مہدی کریں گے، لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد کی نمازوں میں امامت کریں گے۔ حدیث نمبر 115 میں یہ تفصیل وضاحت سے آئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، حدیث نمبر 10 اور 12 اور 15 میں خراج کی بجائے جزیہ کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ خراج بھی بند کر دیا جائے گا جزیہ بھی، اور وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیکس کافروں سے وصول کیے جاتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں کوئی کافر نہ ہوگا جس سے یہ وصول کیے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اس آیت کی تفسیر حدیث نمبر 1 کے ضمن میں گزر چکی ہے، اور آگے بھی حدیث نمبر 76 تا 80 میں بیان ہوگی۔ یہ حدیث سنا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجو، اگر تم ان کو دیکھو تو ان سے کہنا کہ ابو ہریرہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنہ کے نشیب و فراز بتائے۔ اس بیان سے بوجہ خوف کہ ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ جب شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوف کی اس کیفیت کو بھانپ لیا جو ہم پر طاری تھی، اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز بتائے، حتیٰ کہ ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یعنی امت محمدیہ کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہٰذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حاشیہ صفحہ نمبر 48۔ پوائنٹ نمبر 1، عربی محاورے میں چھوٹے کو بطور شفقت کے بھتیجا کہہ دیتے ہیں اگرچہ اس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ مخفض فی ہے ورفع کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائیں جن سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلا اس کا کانا ہونا وغیرہ، اور کچھ باتیں ایسی فرمائیں جس سے اس کے فتنے کا بہت بڑا ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلا اس کے کہنے سے بارش ہونا اور قحط پڑنا وغیرہ۔ اور مخفض فی ورفع کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کی اس تذکرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز مبارک کبھی نیچی کرتے تھے کبھی اونچی۔ اس صورت میں اشارہ اس طرف ہوگا کہ یہ بیان دیر تک جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت اہمیت اور تفصیل سے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایسی ہی حالت میں آواز کبھی پست اور کبھی بلند ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، وہ دوسری چیز ایک اور مستند حدیث میں بیان کی گئی ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے دجال سے زیادہ خوفناک چیز دوسری ہے،
اور وہ ہیں گمراہ کن لیڈر اور سربراہ۔ صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 5 کا بقیہ حصہ۔ اور اگر وہ اس زمانے میں نکلا جب کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا، یعنی میری وفات کے بعد نکلا، تو ہر مرد مسلم اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔ دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت پیچیدہ ہوں گے، اس کی آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، اور دائیں اور بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنے عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ حاشیہ صفحہ نمبر 49، پوائنٹ نمبر 1۔ یہ طائفتوں کا ترجمہ ہے جس میں فا کے بعد حمزہ ہے، اور بعض مستند روایات میں طافیتن فا کے بعد یا ہے، جس کے معنی ہے ابری ہوئی، باہر کو نکلی ہوئی۔ علامہ نووی کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور حاصل یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، ایک آنکھ بے نور طافیتن ہوگی، اور ایک آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابری ہوئی طافیتن ہوگی۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں جو متعدد احادیث مختلف الفاظ سے آئی ہیں، ان سے علامہ نووی کی اس تحقیق کی تائید ہوتی ہے۔ نیز آگے حدیث نمبر 35 میں بھی صراحت ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ باہر کو ابری ہوئی ہوگی، اور اتنی صراحت حدیث نمبر 17 میں بھی ہے کہ اس کی بائیں آنکھ ممسوح ہوگی، یعنی ایسی بے نور ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کر اس کا نور بجھا دیا ہو۔ دوسرا پوائنٹ، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جو زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، مسند احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے، اسی لیے علامہ طیبی نے فرمایا ہے کہ دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیتیں یاد رکھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 5 کا بقیہ حصہ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ فرمایا بارش کے اس بادل کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پس وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی اونٹ وغیرہ جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف بلائے گا، وہ اسے رد کر دیں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، مگر یہ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔
اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانہ کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ صفحہ نمبر 50 کا حاشیہ۔ یعنی جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں ظہر تک ہوتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ لو۔ اسی طرح عشاء اور فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اسی طرح اندازہ کر کر کے نمازیں پڑھتے رہو یہاں تک کہ وہ عجیب و غریب دن ختم ہو جائے۔ صفحہ نمبر 51، حدیث نمبر 5 کا اگلا حصہ۔ ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ آپ کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے دھوکہ و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ ان کے چہروں سے غبار سفر یا آثار رنج و مصیبت کو پوچھ لیں گے اور جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندوں یعنی یاجوج و ماجوج کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے خاص بندوں یعنی ایمان والوں کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے۔ صفحہ نمبر 51 کا حاشیہ۔ علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں دمشق کے مشرقی جانب کے بجائے بیت المقدس کا لفظ ہے، اور ایک روایت میں اردن اور ایک روایت میں مسلمانوں کی لشکر گاہ کا ذکر ہے کہ وہاں نزول ہوں گے۔ علامہ علی قاری نے بیت المقدس کی روایت کو ترجیح دی ہے جسے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج کل بیت المقدس میں کوئی سفید مینارہ نہ بھی ہو تو اس وقت تک ضرور بن جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، فلسطین کا یہ مقام آج کل اسرائیل یعنی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مقام پر یہودیوں کا ایئرپورٹ ہے اور لود ہی کے نام سے مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 52، حدیث نمبر 5 کا اگلا حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار یعنی اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، بس اللہ ان کے اوپر وبا کی صورت میں ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کے 2 بڑے بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور احادیث صحیحہ میں ان کی بعض تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ البتہ ان کے موجودہ محل وقوع کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، تاہم علامہ جمال الدین قاسمی نے اپنی تفسیر محاسن التاویل میں بعض محققین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ داغستان کے علاقے میں قوقاز یعنی کوہکاف کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے پیچھے 2 قبیلے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام
آقوق اور دوسرے کا نام ماکوک تھا۔ پھر عرب ان کو یاجوج اور ماجوج کہنے لگے۔ یہ دونوں قبیلے بہت سی امتوں میں معروف ہیں اور ان کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ پھر ان دونوں قبیلوں کی نسل ہی سے روس اور ایشیا کی بہت سی قومیں پیدا ہوئیں۔ آخر مترجم عرض کرتا ہے کہ جغرافیہ کے مشہور مسلمان عالم شریف ادریسی المتوفیٰ 560 ہجری نے جو دنیا کا نقشہ تیار کیا تھا، اس میں بھی یاجوج و ماجوج کا محل وقوع مشرق اقصیٰ کے بالکل آخری کنارے پر شمال کی جانب دکھایا ہے۔ ان کے اور دنیا کے باقی آبادی کے درمیان طویل پہاڑی سلسلہ حائل ہے۔ صرف ایک راستہ نقشہ میں دکھایا ہے جہاں پہاڑ نہیں ہے۔ اس علاقہ کے مغرب اور جنوب میں جو بستیاں اس نقشہ میں دکھائی گئی ہیں ان کے نام یہ ہیں: رغوان، خرکان، حشندران، مناقشکان، نجا، خاقان۔ واللہ عالم بالصواب۔ پوائنٹ نمبر 2، بحیرہ طبریہ۔ یہ اردن کا ایک مشہور اور بڑا دریا ہے جو بیت المقدس سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ صفحہ نمبر 53، حدیث نمبر 5 کا اگلا حصہ۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر بالشت بر جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جسے یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کی چکنائی اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسے بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتی ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت از سر نو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر آئے گی۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم، کنز العمال اور ابن عساکر۔ صفحہ نمبر 53 کا حاشیہ۔ بخت لمبی گردن والے اونٹوں کی ایک قسم ہے جسے عربی میں بخت کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 54، حدیث نمبر 6۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا، پس وہ 40 رہے گا۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن فرمایا، 40 مہینے یا پھر 40 سال۔ پس اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا جو عروہ ابن مسعود کے مشابہ ہوں گے، اور اسے دجال کو تلاش کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھر لوگ 7 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ کسی بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی۔ مسلم، احمد، در منصور، حوالہ مستدرک للحاکم و کنز العمال بحوالہ ابن عساکر۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماک یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ
کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 54 کا حاشیہ۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں رہا، اس لیے اپنی لا علمی کا اظہار فرمانا ضروری سمجھا، ورنہ حدیث نمبر 5 میں حضرت نواس بن سمعان کے بیان میں صراحت آ چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن فرمایا تھا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہے، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دوسرا نقطہ، راوی حدیث کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ آماک فرمایا تھا یا وابق اور آماک، اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن مراواز سے امک ہے، اور امک ایک مقام کا نام ہے جو وابق کے قریب اور حلب و انطاکیہ کے درمیان واقع ہے، اور وابق ایک بستی کا نام ہے جو حلب کے قریب عزاز کے علاقے میں بیان کی گئی ہے۔ وابق اور حلب کے درمیان 4 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ حدیث میں لفظ المدینہ ہے جس سے مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں چونکہ مدینہ کا لفظ ہر شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہاں اس سے شام کا مشہور شہر حلب ہی مراد ہو، کیونکہ آماک اور وابق کے قریب یہی بڑا شہر ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیت المقدس مراد ہے۔ صفحہ نمبر 55، حدیث نمبر 7 کا بقیہ حصہ۔ اس پر وہ یعنی رومی ان سے یعنی مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا، یعنی ان کی توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں یعنی بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 55 کا حاشیہ۔ پوائنٹ نمبر 1، قسطنطنیہ دراصل ترکی کا مشہور شہر ہے جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مگر یہ لفظ جب دجال کے لیے استعمال ہو تو اس کے ساتھ لفظ دجال ملا کر یعنی مسیح دجال کہتے ہیں، شاذ و نادر ہی صرف مسیح کہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک میں۔ اور دجال کو مسیح کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، یعنی اس کی داہنی آنکھ ایسی بے نور ہوگی جیسے اسے کسی نے پونچھ کر صاف کر دی ہو، اور دوسری متعدد وجوہ علماء نے لکھی ہیں جو اسی کتاب میں التصریح کے عربی حاشیہ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، حدیث کے لفظ فَأَمَّهُمْ کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ پس آپ ان کی امامت فرمائیں گے۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اب آپ مسلمانوں کی قیادت اور امارت کے فرائض انجام دیں گے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ نماز میں ان کی امامت کریں گے، اس پر اشکال ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 7 کا بقیہ حصہ۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ہاتھوں سے قتل کریں گے،
اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے حربے میں لگ گیا ہوگا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ حاضرین نے کہا، قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ پس آپ نے یہ 10 علامات بیان فرمائی۔ حاشیہ حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے کہ نزول کے وقت نماز کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ امام مہدی کریں گے۔ اس اشکال کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی طرف ہم نے متن کے ترجمے میں قوسین کی عبارت بڑھا کر اشارہ کر دیا ہے کہ امامت فرمانے سے مراد امامت کا حکم دینا ہے، کیونکہ عربی اور اردو میں بکثرت کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے فلاں شخص کو قتل کر دیا، اور مراد یہ ہوتا ہے کہ قتل کا حکم دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہلی نماز کے بعد آئندہ کی نمازوں کی امامت مراد ہے، یعنی آئندہ نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، اگرچہ نزول کے وقت نماز کی امامت امام مہدی کریں گے۔ یہ بات حدیث نمبر 2 اور 4 میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 8 کا بقیہ حصہ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 علامات بیان فرمائیں۔ دخان یعنی دھواں، دجال دابۃ الارض جو نہایت عجیب و غریب جانور ہوگا، آفتاب کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج اور زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حوالہ مسلم، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حاشیہ پوائنٹ نمبر 1۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اور دوسری مستند احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ دخان یعنی دھواں قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور فرمایا کہ قرآن حکیم میں سورہ دخان کی اس آیت میں اسی دھوئیں کی خبر دی گئی ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی آپ کفار کے لیے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان سے ایک نظر آنے والا دھواں آ جائے جو ان پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ دھواں نکلے گا تو مومن کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا، لیکن کفار اور منافقین کے کانوں میں گھس جائے گا، جس سے ان کے سر ایسے سخت گرم ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو۔ دخان کی یہ تفسیر دوسرے متعدد صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، بعض نے مرفوعاً بیان کی ہے، بعض نے موقوفاً۔ قرآن حکیم سورۃ نمل میں جو ارشاد ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جب وہ وعدہ قیامت کا ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا، یعنی قیامت کا زمانہ قریب آ پہنچے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اس آیت میں اسی دابۃ الارض کی خبر دی گئی ہے۔ علامہ قرطبی نے روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد جب دوبارہ اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیلنے لگے گا اور دین اسلام کے اکثر حصے پر عمل ترک کر دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکالے گا جو مومن کو کافر سے ممتاز کر دے گا، تاکہ کفار کفر سے اور فاسق اپنے فسق سے باز آ جائیں۔ پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا اور لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، مگر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے تو آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آ جائے گا، جس کے بعد کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی،
پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ دابۃ الارض کا واقعہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پیش آئے گا، مگر حاکم صاحب مستدرک نے راجح اس کو قرار دیا ہے کہ دابۃ الارض اس کے بعد نکلے گا۔ حاصل یہ کہ پہلے یا بعد میں ہونے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، واللہ اعلم۔ دوسرا پوائنٹ، یہ علامت بھی قرآن حکیم سورہ انعام آیت نمبر 59 میں بیان کی گئی ہے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی جس روز آپ کے رب کی ایک بڑی نشانی آ پہنچے گی، اس روز کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا ایمان تو پہلے سے رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ گناہوں میں مبتلا رہا ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک منقول ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو۔ پس جب لوگ طلوع ہوتے ہی دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے جو قبول نہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ اگلا پوائنٹ، قیامت کی اس علامت کو بھی قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یعنی حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیز رفتاری کے ساتھ اتریں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا۔ صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 9۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حوالہ نسائی کتاب الجہاد، سنن احمد، کنز العمال بحوالہ المختارہ، و مجمع الزوائد بحوالہ اوسط طبرانی۔ یہ حدیث امام نسائی کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ حاشیہ، پوائنٹ نمبر 1، محشر جمع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مسند احمد، نسائی، ابو داود، ترمذی اور مستدرک حاکم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ محشر سے مراد ملک شام ہے، کیونکہ اس آگ سے بھاگ کر مومنین ملک شام میں پناہ لیں گے۔ ان روایات کی تفصیل عربی حاشیہ میں ملاحظہ کیجیے جو سب مرفوع اور مستند ہیں۔ دوسرا نقطہ، ہندوستان پر سب سے پہلا جہاد تو پہلی صدی ہجری میں محمد بن قاسم نے کیا، جس میں بعض صحابہ اور اکثر تابعین کی شرکت نقل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سے آج تک مختلف زمانوں میں ہندوستان کے کفار کے خلاف جہاد ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہندوستان پر جس جہاد کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اس سے مراد صرف پہلا جہاد ہے یا جتنے جہاد ہو چکے یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہیں؟ الفاظ حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، اس کو کسی خاص جہاد کے ساتھ مخصوص و مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے جتنے جہاد کفار ہندوستان کے خلاف مختلف زمانوں میں ہوتے رہے یا آئندہ ہوں گے، انشاءاللہ وہ سب اس عظیم الشان بشارت میں شامل ہیں، واللہ اعلم۔ صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت میانہ
اور رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ پھیکے نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، پس صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب کو ختم کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حوالہ ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان و ابن جریر۔ صفحہ نمبر 59، حدیث نمبر 11۔ مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابن مریم دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے اور مسند احمد میں یہ حدیث 4 سندوں سے آئی ہے۔ ایک سند میں یہ الفاظ ہیں کہ باب لد کی جانب میں قتل کریں گے۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی۔ پس وہ نازل ہو کر صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے اور مال پانی کی طرح بہائیں گے حتیٰ کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ حوالہ ابن ماجہ اور مسند احمد۔ حاشیہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات یہ بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے نہیں ہوں گے، بالوں کی لمبائی شانوں تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، معتدل جسم اور قامت کے ہوں گے، سرخ مائل رنگ ہوگا جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں۔ صفحہ نمبر 60، حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اکثر حصہ حدیث دجال پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے خبردار کیا۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ بس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔
ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور بے ضرر ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ حاشیہ: یعنی یا تو دجال کے سحر اور نظر بندی کی وجہ سے وہ لوگوں کو برعکس دکھائی دے گی کہ باہر سے دیکھنے والا آگ کو جنت اور جنت کو آگ سمجھے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی جنت کو باطنی طور پر آگ بنا دے گا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنا دے گا۔ صفحہ نمبر 61، حدیث نمبر 13 کا بقیہ حصہ۔ اس کا یعنی دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دے جائے گی، بس وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ کر ڈالے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا دیکھو میرے اس بندے کی طرف، میں اسے ابھی زندہ کروں گا، اور یہ پھر کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے اور خبیث دجال اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ خدا کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین مجھے آج ہے اتنا کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے اور فربا ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درہ سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد و عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی یعنی منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دونکنی جس سے آگ کو ہوا دی جاتی ہے لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ام شریک بنت ابی العقر ایک جلیلۃ القدر صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام پیشوا ایک مرد صالح ہوگا، اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ صفحہ نمبر 62 کا حاشیہ۔ مقصد سوال کا یہ تھا کہ عرب تو دنیا میں نہایت بہادری اور جاں بازی سے اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دجال کو اتنا فساد پھیلانے کا موقع کیسے مل جائے گا؟ دوسرا نقطہ، اس سے نماز باجماعت کا ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی امامت کا اہل شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جائے
اور اقامت پڑھی جا چکی، اس وقت کوئی اس سے افضل شخص آ جائے تو اس افضل کو چاہیے کہ پہلے امام کے بلانے کے باوجود آگے نہ بڑھے اور پہلے امام ہی کے پیچھے نماز پڑھے۔ صفحہ نمبر 63، حدیث نمبر 13 کا اگلا حصہ۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ساج یعنی ایک قیمتی دبیز کپڑے کا لباس ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور باغ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نکل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو یا درخت، دیوار ہو یا جانور ہو، اللہ اسے گویائی عطا فرما دے گا اور وہ پکار کر کہے گا، اے مسلمان بندہ خدا، یہ یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر ڈال۔ اور اسی حدیث میں چند سطروں کے بعد ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام سرکاری طور پر زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، پس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ گزند نہ پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا، اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ حوالہ ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن خزیمہ والحاکم۔ حاشیہ پوائنٹ نمبر 1، اللہ ہی جانتا ہے کس چیز کا دروازہ مراد ہے۔ شیخ ابو الفتح ابو غدہ نے اپنے حاشیہ میں مسجد کا دروازہ مراد لیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آگے اس حدیث میں مزید تفصیلات ہیں، مؤلف نے بقصد اختصار آخری حصہ ذکر نہیں فرمایا۔ جن حضرات کو شوق ہو وہ اس کتاب کے شامی ایڈیشن میں یہ حصہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو ناشر نے اس میں شامل کر دیا ہے۔